السلام علیکم۔ آپ کی سہولت کے لیے یہ ٹائم کوڈ ہے۔ آپ جس پیراگراف کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اسی پیراگراف پر کلک کریں تو وہی پیراگراف چلنا شروع ہو جائے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں حسین رضا۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں 9th کلاس انگلش کے لیسن نمبر 4 حضرت اسما کی ٹرانسلیشن، ریڈنگ اور ورڈ میننگ ڈسکس کریں گے۔ لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن کا ٹائٹل ہے حضرت اسما رضی اللہ عنہا۔ فرسٹ پیراگراف ہے رسول اللہ اینڈ اور ہز ان کے کلوز قریبی کمپینین ساتھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مائگریٹڈ ہجرت کی فرام مکہ مکرمہ سے تو مدینہ منورہ کی طرف ان دا ایئر سال 622 AD 622 عیسوی میں۔ رسول اللہ اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف 622 عیسوی میں ہجرت کی۔ when جب the چیف سردار of various tribes مختلف قبائل of مکہ مکرمہ کے جب مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو came to know معلوم ہوا یا پتہ چلا about the migration ہجرت کے بارے میں of رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کی جب مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا پتہ چلا یا ہجرت کا معلوم ہوا they got furious تو وہ غضبناک ہو گئے، وہ آگ بگولا ہو گئے۔ the چیف سردار were determined پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گئے، یعنی کہ سرداروں نے پہلے سے زیادہ پکا ارادہ کر لیا۔ the چیف سردار were determined پکا ارادہ کر لیا یا پختہ عزم ہو گئے more than ever پہلے سے زیادہ to find them out ان کو تلاش کرنے کے لیے، ان کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے۔ سردار ان کو تلاش کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گئے یا سرداروں نے ان کو تلاش کرنے کا پہلے سے زیادہ پکا ارادہ کر لیا۔ they offered انہوں نے پیشکش کی huge rewards بڑے انعامات کی and bounties اور عطیات کی یا نذرانوں کی for their capture ان کی گرفتاری کے لیے dead مردہ اور alive یا زندہ۔ انہوں نے ان کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر بہت بڑے انعامات اور عطیات کی یا نذرانوں کی پیشکش کی۔ سیکنڈ پیراگراف ہے the preparation تیاری for this journey اس سفر کی was made کی گئی at the house of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر یا مکان پر۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسما نے رینڈرڈ پیش کی یا سر انجام دیں یوزفل مفید سروسز خدمات ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں۔ حضرت اسما نے اس سلسلے میں مفید خدمات پیش کی یا مفید خدمات سر انجام دی۔ شی پریپیئرڈ فوڈ انہوں نے کھانا تیار کیا فار دس جرنی اس سفر کے لیے، انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ شی ٹائڈ دا فوڈ انہوں نے کھانے کو باندھ دیا آن دا کیمل بیک اونٹ کی پشت پر، انہوں نے کھانے کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا۔ ود ہر اون بیلٹ اپنے کمر بند سے ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ جب باندھنے کو کچھ نہ ملا تو انہوں نے اپنے ہی کمر بند سے کھانے کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا۔ فار دس سروس اس خدمت کی بنا پر، اس خدمت کے صلے میں۔ شی واز گیون
ان کو ملا دا ٹائٹل لقب آف ذات النطاقین کا بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اس خدمت کی بنا پر یا اس خدمت کے صلے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو ذات النطاقین کا لقب ملا یا خطاب ملا۔ ذات النطاقین کہتے ہیں دو کپڑوں والی یا دو ٹکڑوں والی۔ پیراگراف نمبر 3، ڈیورنگ دوران، دا پیریلوس خطرناک جرنی سفر، اس خطرناک سفر کے دوران، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل تھا، فار اینی ون کسی بھی شخص کے لیے، ٹو سپلائی پہنچانا، فوڈ کھانا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اس خطرناک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچانا کسی کے لیے بھی بڑا مشکل کام تھا۔ دا سچویشن، یہ صورتحال، واز سو ڈیلیکیٹ، اس قدر نازک تھی، اس قدر نفیس تھی، دیٹ کہ دا سلائٹسٹ مسٹیک، معمولی سی غلطی، چھوٹی سی غلطی، could have endangered، خطرے میں ڈال سکتی تھی، دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو۔ یہ صورتحال اس قدر نازک تھی، اس قدر نفیس تھی کہ جس میں معمولی سی بھی غلطی یا چھوٹی سی بھی غلطی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ دس گرینڈ ٹاسک، یہ عظیم کام، واز تھا، نائسلی عمدگی سے، انڈرٹیکن سر انجام دیا، بائی حضرت اسما نے، اس عظیم کام کو عمدگی سے حضرت اسما نے سر انجام دیا۔ دا ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی نے۔ ایوری نائٹ، ہر رات، ود دا پیک آف فوڈ، خوراک کا ڈبہ لے کر یا خوراک کی گٹھڑی لے کر، شی وڈ کوائٹلی، وہ خاموشی سے یا چپکے سے، وینچر، مہماتی سفر کرتی یا خطرناک سفر کرتی، ٹورڈز کی طرف، درجڈ، ناہموار، ماؤنٹینز، پہاڑوں کی طرف، ان ناہموار پہاڑوں کی طرف، ان وچ جس میں، لے واقع ہے، دا کیو آف تھور، غار سور، جہاں غار سور واقع ہے۔ ہر رات خوراک کا ڈبہ لے کر وہ ان ناہموار یا سنگلاخ پہاڑوں کی طرف چپکے سے مہماتی سفر کرتی جہاں غار سور واقع ہے۔ شی، وہ، ٹوک کیئر، خیال رکھتی، آف دا مائنیوٹ ڈیٹیلز، ہلکی سی یا چھوٹی چھوٹی تفصیل کا یا چھوٹی چھوٹی باتوں کا، ان اکمپلشنگ، مکمل کرنے میں، دا ٹاسک، اس کام کو، وہ اس کام کو مکمل کرنے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی یا چھوٹی چھوٹی تفصیل کا بھی خیال رکھتی۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ، کس قدر مشکل، اٹ مسٹ ہیو بین، یہ رہا ہوگا، فار ہر، ان کے لیے، یہ ان کے لیے کس قدر مشکل رہا ہوگا، کس قدر دشوار رہا ہوگا، ٹو ٹریورس، سفر کرنا، دا راکی پاتھ، پتھریلے راستوں پر، ایٹ نائٹ، رات کے وقت پتھریلے راستوں پر سفر کرنا ان کے لیے کس قدر مشکل رہا ہوگا، ود دا کانسٹنٹ، مستقل، فیئر، خوف، آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، پکڑے جانے کے یا دیکھ لیے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ یا پکڑے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ رات کے وقت پتھریلے راستوں پر سفر کرنا ان کے لیے کس قدر مشکل رہا ہوگا یا کس قدر دشوار رہا ہوگا۔ پیراگراف نمبر 4، آن دا نائٹ آف مائگریشن، ہجرت کی رات، a tribal chief، ایک قبائلی سردار، آف دا ڈسبیلیورز، کافروں کا ایک قبائلی سردار، ابو جہل ان a fit of fury، غیظ و غضب کے جنون میں یا غصے میں پاگل ہو کر، headed، گیا، towards کی طرف، حضرت ابوبکر صدیق کے ہوم، گھر، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گیا۔ He began to knock at the door، اس نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی، violently، زور سے، اس نے زور سے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ Addressing حضرت اسما سے مخاطب ہو کر، He demanded، اس نے پوچھا یا اس نے مطالبہ کیا، Where is your father،
تمہارا باپ کہاں ہے؟ She politely replied, انہوں نے نرمی سے جواب دیا. How would I know? مجھے کیا معلوم؟ This response, یہ جواب shows ظاہر کرتا ہے the wisdom عقل مندی and courage اور جرت of حضرت اسما کی. یہ جواب حضرت اسما کی عقل مندی اور جرت کو ظاہر کرتا ہے. She did not make a statement. انہوں نے کوئی ایسا بیان نہ دیا that would give him a clue, جس سے اس کو کوئی سراغ ملتا، جس سے اس کو کوئی اشارہ ملتا. انہوں نے کوئی ایسا بیان نہ دیا، کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے اس کو کوئی اشارہ ملتا. انہوں نے simply صرف posed پیش کیا a counter question جوابی سوال. انہوں نے صرف جوابی سوال پیش کیا that infuriated جس نے اشتعال دلایا، جس نے غصہ دلایا، جس نے غضبناک کر دیا ابو جہل کو، جس نے ابو جہل کو غضبناک کر دیا یا جس نے ابو جہل کو تیش دلایا یا غصہ دلایا. He slapped اس نے تھپڑ مارا حضرت اسما's face حضرت اسما کے چہرے پر so hard اس قدر زور سے. اس نے حضرت اسما کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا that کہ ہر ایئر رنگ ان کے کان کی بالی یا ان کے کان کا جھمکا fell off دور جا گرا، کہ ان کے کان کا جھمکا دور جا گرا. She remained steadfast وہ مستقل مزاج رہی یا ڈٹی رہی and did not reveal the secret اور راز ظاہر نہ کیا. وہ مستقل مزاج رہی یا ڈٹی رہی اور راز ظاہر نہ کیا. پیراگراف نمبر 5. ہر گرینڈ فادر ان کے دادا حضرت ابو قحافہ واز اے ڈسبیلیور کافر تھے. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت. آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت کافر تھے. ہی واز ویری اولڈ وہ بہت بوڑھے تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ اور نابینا ہو چکے تھے. وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کی بینائی کم ہو گئی تھی. He said to her انہوں نے اس سے کہا، یعنی کہ ابو قحافہ نے حضرت اسما سے، اسما I think میرا خیال ہے ابو بکر has taken لے گیا ہے all the wealth تمام دولت. انہوں نے اس سے کہا، اسما میرا خیال ہے کہ ابو بکر تمام دولت ساتھ لے گیا ہے. leaving you تمہیں چھوڑ کر and children اور بچوں کو empty handed خالی ہاتھ and helpless اور بے یار و مددگار مطلب بے آسرا. تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے یا بے آسرا چھوڑ گیا ہے. ایٹ دس اس پر she instantly ran وہ فوراً دوڑ کر گئی to a corner ایک کونے of the home گھر کے. اس پر وہ فوراً دوڑ کر گھر کے ایک کونے میں گئی. she gathered انہوں نے جمع کی some pebbles کچھ کنکریاں کچھ پتھر and put them اور ان کو رکھ دیا at the place اس جگہ پر. انہوں نے کچھ پتھر جمع کیے یا کچھ کنکریاں جمع کی اور ان کو اس جگہ پر رکھ دیا where جہاں ہر فادر ان کے والد used to keep رکھا کرتے تھے his money اپنی دولت and jewels اور جواہرات، جہاں ان کے والد اپنی دولت اور جواہرات رکھا کرتے تھے. she covered it انہوں نے اسے ڈھانپ دیا with a piece of cloth ایک کپڑے سے. انہوں نے اسے ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا. come grandfather آئیے دادا ابو. look دیکھیے he has left وہ چھوڑ گئے ہیں all this یہ سب کچھ for us ہمارے لیے. دادا ابو آئیے دیکھیے وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. he touched the cloth انہوں نے کپڑے کو چھوا and thought اور سمجھا it was full of gold کہ یہ سونے سے بھرا ہوا ہے and jewels اور جواہرات سے. انہوں نے کپڑے کو چھوا یا ہاتھ لگایا اور سمجھا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. his concern ان کی پریشانی یا ان کی فکر was alleviated کم ہو گئی. ان کی پریشانی کم ہو گئی یا اس کا فکر کم ہو گیا. and he felt relieved اور ان کو سکون محسوس ہوا یا ان کو تسلی ہوئی to know یہ جان کر that کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ had left چھوڑ گئے ہیں all his wealth اپنی تمام دولت at home گھر پر. ان کی پریشانی کم ہو گئی اور انہیں یہ جان کر سکون محسوس ہوا یا تسلی ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ گھر پر چھوڑ گئے ہیں یا یہ ساری دولت گھر پر چھوڑ گئے ہیں. پیراگراف نمبر 6. حضرت اسما واس تھیں
amongst में से, the early इब्तिदाई, few उन चंद लोगों में से, who accepted Islam जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, हज़रत अस्मा उन चंद एक अव्वलीन या इब्तिदाई लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शी वास वो थी द डॉटर बेटी ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की बेटी थी। एंड और द स्टेप सिस्टर सौतेली बहन ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा की, और हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन थी। शी वो वास थी द वाइफ बीवी ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाहु अन्हु की, वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी थी। एंड और द मदर वालदा या माँ ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु की माँ थी। शी डाइड उन्होंने वफात पाई एट द राइप ओल्ड एज पुख्ता उम्र या पक्की उम्र या रसीदा उम्र ऑफ अबाउट तकरीबन 100 ईयर्स 100 साल की, उन्होंने तकरीबन 100 साल की रसीदा उम्र में या पक्की उम्र में वफात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु यूज्ड टू से कहा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा करते थे दैट के ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी, उन्होंने किसी भी शख्स को नहीं देखा, मोर जेनरस ज्यादा फयाज, फयाज मतलब ज्यादा सखी, एंड और ओपन हार्टेड वसीउल कल्ब खुले दिल वाला, फराख दिल वाला, देन हिज आंट अपनी खाला हज़रत आयशा एंड हिज मदर और अपनी वालदा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि उन्होंने किसी भी शख्स को अपनी खाला हज़रत आयशा और अपनी वालदा से बढ़कर ज्यादा सखी और फराख दिल वाला, खुले दिल वाला या वसीउल कल्ब नहीं देखा, नहीं पाया। हज़रत अस्मा वास थी सो जेनरस, इस कदर फयाज, इस कदर सखी, दैट के शी सोल्ड उन्होंने फरोख्त कर दिया, उन्होंने बेच दिया, हर इनहेरिटेड विरासत में मिलने वाला गार्डन बाग। हज़रत अस्मा इस कदर सखी थी कि उन्होंने विरासत में मिलने वाला बाग बेच दिया, एंड गेव अवे और तकसीम कर दी, ऑल द मनी तमाम दौलत, टू द पुअर गरीबों में, एंड द नीडी और ज़रूरतमंदों में, और तमाम दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। नोबॉडी कोई भी शख्स एवर रिटर्न कभी ना आया, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, फ्राम हर डोर स्टेप उनकी दहलीज से, उनके दरवाजे से, उनके दरवाजे से या उनकी दहलीज से कभी भी कोई शख्स खाली हाथ नहीं लौटता था, खाली हाथ वापस नहीं आता था। पैराग्राफ नंबर 7 है और ये लास्ट पैराग्राफ है इस लेसन का। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, हमेशा याद रखी जाएंगी, फॉर हर करेज अपनी जुर्रत की वजह से, जनरॉसिटी फयाजी मतलब सखावत, एंड और विजडम अक्लमंदी या दानिशमंदी। हज़रत अस्मा अपनी जुर्रत, सखावत और अक्लमंदी की वजह से हमेशा याद रखी जाएंगी। शी हैड रेज़ोल्यूट फेथ, वो पुख्ता ईमान रखती थी, पक्का ईमान रखती थी, इन अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला पर, वो अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखती थी। हर लाइफ उनकी जिंदगी वुड ऑलवेज भी हमेशा रहेगी, अ बीकन ऑफ लाइट रोशनी का मीनारा, फॉर ऑल ऑफ अस हम सब के लिए, उनकी जिंदगी हम सब के लिए हमेशा रोशनी का मीनारा रहेगी। शुक्रिया आप सबकी सवातों का, और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारे लेक्चर वगैरह पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।